تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا، پلکیں بچھا دوں، ساری عمر بتا دوں۔ اور نیرہ نور سچ مچ اپنے سجنا کے ساتھ تمام زندگی بتا گئیں۔ کون جانتا تھا کہ 1950 میں بھارتی ریاست آسام کے ایک گھرانے میں پیدا ہونے والی بچی پاکستان کی نامور گلوکارہ بنے گی، کیونکہ نیرہ نور کے خاندان کا فن گائکی سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ البتہ نیرہ کہتی تھیں کہ بچپن میں وہ کملا اور کانن دیوی کی مذہبی گیتوں، بھجن، ٹھمری، غزل اور بیگم اختری بائی فیض آبادی سے بہت متاثر تھیں۔ نیرہ نور کا خاندان ایک تجارت پیشہ خاندان تھا اور عرصہ پہلے یہ بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر سے آسام ہجرت کر گئے تھے۔ 1958 میں یہ خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا، جبکہ نیرہ نور کے والد اپنی جائیداد اور کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے 1993 تک آسام میں ہی رہائش پذیر رہے۔ نیرہ نور لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹس کی طالبہ تھیں اور اپنی منموہنی سریلی سی آواز میں کالج کے فنکشنز میں شوقیہ گایا کرتی تھیں۔ نیرہ نور انتہائی دبلی پتلی اور دھان پان سی لڑکی تھیں، جس کو اگر انڈر ویٹ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ نیرہ کو دریافت کرنے کا سہرا پروفیسر اسرار کے سر ہے، جنہوں نے 1968 میں نیرہ کو نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں ایک عشائیے کے بعد گاتے سنا تھا۔ اس کے بعد نیرہ نور نے پہلے ریڈیو پاکستان اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے گیت گانے سے اپنے فن کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 1971 میں نیرہ نے ٹیلی ویژن پر شعیب ہاشمی کے بچوں کے کھیلوں کے پروگرام ٹال مٹول اور سچ گپ سے ہلکے پھلکے گیت گانے کا آغاز کیا۔ تاہم بعد میں انہوں نے بہت سے نامور شعراء جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب، ناصر کاظمی، ابن انشا اور فیض احمد فیض وغیرہ کا کلام نہایت دلکش انداز سے گایا۔ نیرہ نور انتہائی سادہ، کم گو اور شرمیلی خاتون تھیں۔ ٹیلی ویژن پر اپنی ابتدائی دنوں میں یہ دھان پان سی لڑکی ایک چادر اوڑے بیٹھ کر غزلیں وغیرہ گایا کرتی تھی۔ جب ایک عرصہ تک وہ اس طرح بغیر ہلے جلے اور بغیر کوئی تاثر دیے سیدھے سادے انداز میں گاتی رہیں تو اکثر لوگوں کو شبہ ہوا کہ کہیں یہ لڑکی معذور وغیرہ تو نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی گانا گانے کے بعد بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر کافی عرصہ کے بعد یہ لڑکی ایک پروگرام میں کھڑے ہو کر گاتی نظر آئی تو لوگوں کے شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ ان کے بہترین گیتوں میں بہزاد لکھنوی کی یہ غزل انتہائی مقبول ہوئی، بلکہ یہ کہیے کہ یہ غزل نیرہ نور کی شناخت بن گئی۔ یہ ایک شاہکار ہے جس کے گانے پر نیرہ نے بے شمار داد تحسین وصول کی ہے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے۔ سن 1973 سے نیرہ نور نے پاکستانی فلموں کے لیے بھی گانا شروع کیا۔ ان کی اولین فلموں میں گھرانہ اور تان سین شامل ہیں۔ اس کے بعد نیرہ نے پاکستانی فلموں کے لیے سینکڑوں گیت گائے۔ سن 1980 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ تیسرا کنارہ میں، جس میں مرکزی کردار ساحرہ کاظمی اور راحت کاظمی نے ادا کیا تھا، اس میں نیرہ نور کی گائی احمد شمیم کی نظم کبھی ہم خوبصورت تھے نے نیرہ نور کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور یہ نظم محبت کرنے والوں پریمیوں کے لیے ایک مثال بن گئی، خاص طور پر لڑکیاں جو آج تک اس نظم کو سن کر خواہ مخواہ جذباتی ہو جاتی ہیں۔ پاکستانی فلموں پر زوال آیا تو نیرہ نور نے خود کو فلمی گائکی سے علیحدہ کر لیا، البتہ وہ وقتاً فوقتاً ٹی وی کے لیے گاتی رہیں۔ ان کا گایا ہوا ملی نغمہ وطن کی مٹی گواہ رہنا نے مقبولیت کے جھنڈے گاڑے، اور آج اس نغمے کو ملی نغموں میں قومی ترانے کی سی حیثیت حاصل ہے۔ دوستو، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نیرہ نور کے شوہر ٹی وی ڈراموں کے مشہور فنکار شہریار زیدی ہیں۔ ان کو نیرہ کی آواز سے عشق تھا اور یہ نیرہ کے شوہر ہوتے ہوئے بھی مختلف موسیقی کی محافل میں نیرہ کو انتہائی انہماک سے دیکھتے اور سنتے تھے۔ نیرہ نور کے دو بیٹے ہیں جن کے نام نادے علی زیدی اور جعفر زیدی ہیں، جو دونوں بہت ویل سیٹلڈ ہیں۔ نادے علی کی شادی ٹی وی کے مشہور اینکر ڈاکٹر ثنا سے ہوئی تھی، جبکہ جعفر زیدی کی شادی معروف اداکار عثمان پیرزادہ کی بھتیجی جمینہ پیرزادہ سے ہوئی۔ نیرہ کل پاکستان محفل موسیقی میں 3 سونے کے تمغے جیت چکی ہیں۔ ان کو بہترین پس پردہ فلمی گلوکارہ کا نگار اعزاز بھی عطا کیا گیا تھا۔
پاک و ہند میں غزل و شاعری کے دلدادہ لوگوں کے لیے نیرہ نے لاتعداد مشاعروں اور موسیقی کی محفلوں میں اپنی آواز سے شعروں کو زندگی بخشی ہے۔ یوں بظاہر یہ عام سی نظر آنے والی دھان پان سی لڑکی، جس کا نہ کسی فنکار گھرانے سے تعلق تھا اور نہ گائکی کی تربیت حاصل کی، لیکن اپنی سریلی آواز اور خداداد صلاحیت کی بنا پر بڑی خاموشی سے بغیر کسی شوشہ یا نمود و نمائش کے انتہائی کامیاب ترین زندگی گزار گئیں۔ نیرہ نور شادی کے بعد سے شہریار زیدی اور اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی میں ہی مقیم تھیں، اور چند روز سے ان کی طبیعت خراب تھی اور آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت کرے اور درجات بلند کرے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔